السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ کر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، یہ دیکھ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں۔ جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت سا وجود عطا فرمایا ہے، اور انسان کی خوبصورتی پر مشیت میں 4 قسمیں اٹھانے کے بعد حسن انسان کو یوں بیان فرمایا ہے: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، انسان کو خوبصورت بنایا۔ انسان کا پورا وجود خوبصورت ہے۔ اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اللہ کی مخلوق میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اسی شکل کے لباس میں بھیجتا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہوتی۔ حضرت انسان کے بشر میں، حضرت انسان کے لباس میں، لباس بشر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک حضرت انسان سے بڑھ کر، لباس بشر سے بڑھ کر کوئی حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کو حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو لباس بشریت بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے بہت حسن اور جمال عطا کیا ہے، اور انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے جو آنکھیں عطا کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ انسان کے وجود سے اگر آنکھیں ختم ہو جائے تو پھر انسان کا وجود گویا کہ جہنم کدا بن جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے اللہ اکبر جہنم کدا بن جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ نین ہے تو چین ہے، اور نین نہیں تو چین نہیں۔ انسان کی زندگی اکثر آپ نے نابینا لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، اکثر بغیر آنکھ والوں کو آپ نے غربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مکمل لطف اگر اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ اپنی زندگی کو لطف اندوز کرتا ہے۔ اس لیے کہ راستہ چلنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، علم حاصل کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت۔ آنکھ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو تو اس کی زندگی کا عجیب حال ہوتا ہے، اس زندگی کا مکمل لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آنکھیں ہی ہے اللہ اکبر جو انتہائی توبہ شکن بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو فتنہ پرور بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو انسان کو جہنم کی راہ پر
لے جانے والی بھی ہے، آنکھیں نہ ہو تو زندگی جہنم نشان بنتی ہے، اور اگر آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے، آنکھوں کا مس یوز کیا جائے تو پھر یہ آنکھیں انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے، کس کو فرمائیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے آپ فرمائیں، ایمان والوں سے فرمائیں، اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج دنیا کے اندر بیشتر گناہ جو انجام دیے جا رہے ہیں یا لوگ گناہوں کے دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، آنکھوں کا مس یوز ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور کیا بات ہے، مجھے عبادت کی لذت میسر نہیں آتی، عبادت میں مجھے لذت نہیں آتی، جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، جلدی سے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں، بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیشتر انسانوں کی یہ کیفیت ہے، مسجد کے اندر ان کو چین نہیں آتا، فلم خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، جوا خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اگر بیان لمبا ہو جائے تو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، تلاوت لمبی ہو جائے تو مسجد بدل دیتے ہیں۔ یہی حال اوروں کا بھی ہے۔ ایک جوان نے سید الطائفہ کی بارگاہ میں کہا، عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی؟ تو سید الطائفہ ارشاد فرماتے ہیں، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا ہے۔ اندازہ فرمائے، اگر کسی زانی کی آنکھ کو میں جھانک لیا جائے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے، تو جو آنکھیں خود زنا کرتی ہو، جو آنکھیں خود زانی ہو، ان آنکھ والوں کو عبادت کی لذت کیسے میسر آ سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہے اور آنکھوں کے زنا کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نامحرم عورتوں کو غلط نیت کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں کسی اجنبی عورت کو تکتی ہے اور غلط نیت سے تکتی ہے اور پاک کی نیت سے تکتی ہے، قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کو آگ کا سرما پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائیں آج ہم اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آج زیادہ تر نوجوان جوانی کے غرور میں، جوانی کے نشے میں، جوانی کے گھمنڈ میں، اللہ اکبر، آنکھوں کو بالکل آوارہ کر چکے ہیں۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے، کبھی پکچر کے پوسٹر، کبھی گندی فلمیں، کبھی عورتوں پر بدنگاہی، حتیٰ کہ محلے والی خواتین کو گھر میں جو اللہ اکبر، کبھی سالی، کبھی بھابج، اللہ اللہ، اسی طریقے سے اجنبی عورتوں کو جو جن کے ساتھ پردہ کرنا فرض ہے، اللہ اکبر، ان لوگوں پر بدنگاہی کرنا آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، ڈر ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ اکثر لوگ زنا کے راستے پر آنکھوں ہی کی وجہ سے چل کر کے جاتے ہیں، یعنی پہلے آنکھیں بہکتی ہے انسان کی، پہلے آنکھیں بہکتی ہے، اس کے بعد اس کا دل بہکتا ہے، اور پھر سطر اس دل کے غلط خیال کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ 4 یا 5 سال کی عمر رہی ہوگی،
थी, लंबा सा कुर्ता पहना था और फाहिशा औरतें मोहल्ले से गुजर रही थी। आपने कुर्ता उठा करके चेहरे पे डाल लिया। किसी खातून ने अल्लाह अकबर फहश गुफ्तगू करते हुए कहा, शहजादे, इसलिए कि एक इल्मी खानदान था, खानदान का इल्मी वकार था, कुर्ता जब चेहरे पे डाल लिया, आंखों को छुपा लिया। कहा, शहजादे, कुर्ता तो आंखों पर रख लिया है, जरा सतर की भी खबर लीजिए। 4-5 साल के इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, पहले आंखें बहकती है, तब दिल बहकता है, फिर सतर बहकता है। हमने पहले जीने पर ही जो है पहरा बिठा दिया है, ना आंखें बहकेगी, ना दिल बहकेगा, ना सतर बहकेगा। इस तरह से जो इंसान अपनी आंखों पे कंट्रोल कर लेता है, अल्लाह अकबर, वो बदी और बदकारी से महफूज हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी कभी बदनिगाही इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह अकबर, आज मेरी कौम के जवान गुनाहों से निकलकर फिस्क व फुजूर की तरफ, फिस्क व फुजूर से और आगे बढ़कर अब माज़अल्लाह कुफ्र शिर्क की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये नाजायज दोस्तियां, ये लड़कियों के साथ रंगरेलियां, ये गुनाहों का माहौल, ये ज्यादातर आंखों के गलत इस्तेमाल की वजह से है। याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, फहिश बातें देखने वालों, फहिश बातें करने वालों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अपनी जबान से फहिश बात करेगा, अगर इस फहिश बात को मैं मौजूदा दौर में किसी के जुमले की तर्जुमानी करूं तो ये कह सकता हूं, जिसे आप अपनी जबान में ओरल सेक्स कहते हैं, इसको फहिश बात कहा गया। फहिश बात जो अपनी जबान से करेगा, जिसे आप लोग अपनी जबान में ओरल सेक्स कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन वो कुत्ते की शक्ल में लाया जाएगा, कुत्ते की शक्ल में। अंदाजा करें कौन पर गंदी गुफ्तगू, फहिश गुफ्तगू करने वालों, आंखों से फहिश देखने वालों। और दूसरे मकाम पर यहां तक फरमाया कि फहिश गुफ्तगू करने वाले को कुत्ते के पेट में लाया जाएगा, उसे कुत्ते के पेट में लाया जाएगा। सोचो, आज इसको गुनाह नहीं समझा जाता, आज इसको बुराई नहीं समझा जाता, न फहश गुफ्तगू करने को, न फहश देखने को। फहाशी आम हो रही है, बदकारी आम हो रही है, इससे ईमान को भी जवाल आ सकता है। आइए मैं आपके सामने एक बहुत बड़े मुहद्दिस की गुफ्तगू पेश करूं। अगर आंखों को कंट्रोल न किया गया तो कभी कभी ये आंखों का मिसयूज इंसान को कुफ्र तक ले जाता है, काफिर और मुर्तद तक बना देता है, ईमान छीन लेता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अजीम तरीन हस्ती, बाबे मदीनतुल इल्म, सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मुखातब होकर के इरशाद फरमाया, अली, अगर किसी औरत पर नजर पड़ जाए, पहली नजर तो मुआफ है, लेकिन फिर उस पर नजर जमाई न जाए, बल्कि फौरी तौर पर अपनी नजर को वहां से फेर लिया जाए। अगर दूसरी नजर में औरत को देखा गया तो ये शैतान के तीरों में से तीर है, और शैतान कहता है मेरा सबसे कामयाब तीर कमान आंखों का गलत इस्तेमाल है। जब मैं ये इस्तेमाल करता हूं तो ये मेरा तीर कभी खता नहीं जाता। बड़े बड़ों का ईमान लूटा आंखों के गलत इस्तेमाल करवा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो इतनी एहतियात बताई। बाज लोग इन ख्यालात को दकियानुसी ख्यालात कहने लगते हैं माज़अल्लाह, और वो बड़े रोशन ख्याल बने हुए। याद रखना, अल्लाह वालों का ख्याल कभी दकियानुसी नहीं हो सकता। जिस रोशन ख्याल की तरफ तुम जा रहे हो, नाम नेहाद रोशन ख्याल, वो दकियानुसियत है, ये नहीं। इस्लाम दकियानुसियत कैसे हो सकता है? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि औरत को देखने से भी बचो जो अजनबी और नामहरम है। औरत तो औरत है, औरतें जो कपड़े पहनती है, अगर वो कपड़े भी कहीं रखे हो तो उसको भी देखने से बचो, कि उससे भी दिल में शहवत और जिना के जज्बात पैदा होते हैं। इतने तकवे की बात की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
کہ اگر عورت کے کپڑے کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو. اور یہاں تک کہ پھر تقوی کی بات فرماتے کہ یہ بھی تقوی ہے کہ اگر عورت کہیں سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے اور وہ جگہ ابھی اس کے بیٹھنے سے گرم ہو تو وہاں بھی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کے جذبات پیدا ہو سکتے. یہ پاکیزگی کا تصور ہے اسلام میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس لیے کہ ابھی قبلہ حضور امیر محترم کی آمد ہوگی، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت اختصار کے ساتھ کر کے کہ اگر کوئی بہت بڑا انسان بھی اپنی آنکھ کے حوالے سے بے فکر ہو جائے تو وہ بھی آنکھوں کے فتنے میں مبتلا. آنکھ کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان فرمایا اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کو بطور مفہوم اس کے خلاصے کے طور پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے بغداد معلیٰ کے اندر، 30,000 حدیثیں ان کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی. بڑے محدث، عالم، فقیہ اور اپنے وقت کے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن مقدس کو 7 قرأت پر تلاوت کرنا جانتے تھے. یعنی کہ وہ قرأت 7 سے قرآن مقدس کی تلاوت جانتے تھے اور حافظ قرآن تھے. بڑے زاہد، بڑے عالم. توکل میں اپنی مثال آپ ابھی بغداد معلیٰ کی سرزمین، بغداد شہر ابھی بسا ہی تھا، بہت عرصہ نہیں ہوا تھا اس کو بسنے، نیا نیا بسا تھا بغداد معلیٰ. عروس البلاد، جیسے ممبئی ہندوستان میں عروس البلاد کہلاتا ہے، ویسے عراق کی سرزمین پر بغداد عروس البلاد تھا. اور وہاں پر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، فقیہ، محدث اور اتنے بڑے زاہد اور عابد تھے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید اور ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد تھے. آپ نے حج کا ارادہ فرمایا. حج کے ارادے کا جیسے لوگوں کو علم ہوا، لوگ جوک در جوک آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا میں آپ کے ساتھ ہونے لگے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج وہی کرے گا جو مکمل توکل کے ساتھ نکلے. ہزاروں شاگردوں کو لے کر کے نکلے اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اتنے معتمد اور اتنے مستند وہ فقیہ اور محدث تھے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی جیسے لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے تو انہی کے ساتھ ہو جائیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی یہ کیسے لوگ ہیں. اپنے دور کے صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ. اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندی عطا کی ہے. سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے شیوخ اور مشائخ میں ان کا وہ نام آتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. تو شیخ ابو عبداللہ اندلوسی جیسے فقیہ اور وہ محدث کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی حج کے لیے نکل جائیں. یہ قافلہ چلا، چلچلا کی دھوپ تھی. جیسے یہ قافلہ نکلا تو پانی کی پیاس کا احساس لوگوں کو ہوا. شیخ نے اتنے توکل کی بات کی تھی کہ لوگ مشکیزیں بھی ساتھ نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں نکلے تو پھر اسی شان سے نکلے. اپنا انداز تھا ان کا. حالانکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری کا توشہ ہے. نکلے اس تقوی اور پرہیزگاری اور توکل کے توشے کے ساتھ ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو اس بستی میں دیکھا کہ لوگ شرک میں گرفتار ہیں اور کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سلیب کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. شیخ نے یہ سب منظر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے. شاگردوں نے کہا کہ ہمیں پیاس بھی لگی اور چلچلاتی دھوپ بھی ہے، اگر یہاں پر دوپہر میں قیام کر لیا جائے تو شام کے وقت روانہ ہو جائے. شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. لوگ رک گئے اور گرجا کے نیچے جو دیوار کا سایہ تھا وہیں پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا. شیخ کو احساس ہوا کہ میرے شاگرد اور قافلے والے پانی کے حوالے سے بے چین اور ان کو پانی ملتا نہیں، تو وہ مٹکی لے کر کے پانی کی تلاش میں نکلے. جیسے ہی وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پانی کی تلاش میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا سا تالاب ہے
اور تالاب پر جو ہے کچھ لڑکیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور وہ پانی بھر رہی ہیں، اور ان تمام لڑکیوں کے اندر ایک اور لڑکی ہے جو بڑی حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ ہے۔ ان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ تو پانی ہی بھول گئے۔ حکم تھا کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑے تو نظر جھکا لو۔ ان سے یہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی کہ انہوں نے اتنے متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، زاہد ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو وہ تکتے رہ گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت پر، خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت اسے بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ جنت نعیم اس کے مقدر میں بے حساب لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ رب العزت سب پر رحم فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹو شیر کے پیچھے بھاگنا پڑے چلے جاؤ، ناک کے پیچھے جانا پڑے چلے جاؤ، کبھی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، حسن نسواں ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ وہ ڈسن ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج میری قوم کے جوانوں کو اسی راہ پر لا کر ڈال دیا گیا۔ فلموں میں لڑکی بے نقاب، بے حجاب، حتیٰ کہ ننگی کی جا رہی۔ سب سے زیادہ فلم وہ دیکھی جاتی ہے جس کے اندر ننگا پن زیادہ ہوتا ہے، عریانیت زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ تصویریں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبداللہ موسوی تو یہاں تک فرماتے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے کا عادی ہوگا پاپ کی نظر سے، اسے تیار رہنا چاہیے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں جو عورتوں کی صورت اور چہرے دیکھیں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ جو زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے فلموں کے اندر، اس کا موت کے وقت حال کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی کی رنگریلیاں ہمیشہ نہیں رہے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ عیش و عشرت کدے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ تام جھام ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کے فریب میں نہ آؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ دنیا تمہیں اغوا کرنا چاہتی ہے، دنیا فکر کو اغوا کرنا چاہتی ہے۔ تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو تحفظ فراہم کرو۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کا غلط استعمال انسان کو کیسے کیسے بڑے انسانوں کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ ابو عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ کر چند لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں، یہ لڑکی جو اتنی خوبصورت ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر کے سب سے امیر ترین انسان اور مذہب عیسائیت کا جو بہت بڑا رہنما ہے اس راہب کی بیٹی ہے۔ تو کہا اتنی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اس کے باوجود اس کے باپ نے اس کو ذلیل کیسے کیا کہ اس کو پانی بھرنے بھیج دیا؟ کہا اس کے باپ نے ذلیل نہیں کیا، اس کے باپ بڑا ہوشیار ہے، اس کی تربیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ کام دھام سیکھے کہ اپنے سسرال میں جا کر کے وہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کی تربیت کا یہ ایک اصول ہے کہ اس نے اس کو کام پر لگا رکھا ہے۔ جب آنکھیں چار ہوئی اور لڑکی کو تکتے رہ گئے تو وہی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ مگر ان 3 دنوں میں بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ویسے سر پکڑ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت سیدی شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں
یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے مرشدوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم شجرے میں یوں پڑھتے ہیں: بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، اللہ اکبر۔ ان کے پیر و مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے آپ سے فرمایا بہت دیر ہو گئی بیٹا، شیخ کو جائے ہوئے ذرا خبر لاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ شیخ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ آبی زاہد متقی پرہیزگار جب شیخ کے پاس پہنچے، اتنے متقی کے پاس شیخ ابو بکر شبلی کہنے لگے شیخ کیا بات ہے؟ شیخ نے بات کہہ دی کہ حضرت کیا کروں کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں ناکام ہو گیا ہوں، ایک لڑکی پر نظر پڑی، مجھے چاہیے تھا کہ نظر جھکا لیتا، فتنے سے بچ جاتا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اب حال یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا، اور اب میں جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کروں، نکاح کروں اس سے۔ آپ نے فرمایا ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گی؟ ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے، اس سے شادی کرو گی؟ تو کہا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت شیخ شبلی نے تمہیں 30,000 حدیث زبانی یاد تھی، کتنی حدیثیں یاد رہ گئی ہیں؟ کہا سب بھول گیا ہوں، صرف ایک حدیث یاد ہے، ایک لڑکی کو دیکھنے کا وبال، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالنے کا وبال۔ کہتے ہیں کہ 30,000 کے 30,000 بھول گیا، صرف ایک حدیث یاد رہی، اور وہ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے جو اپنا دین بدل دے اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کہ ساتوں قرات سے قرآن یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، کتنی آیتیں رہی؟ کہ 2 آیتوں کے سوا کوئی آیت یاد نہیں، سب بھول گئے، کچھ یاد نہیں ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تم لوگ جاؤ حج کے لیے، میں نہیں آتا۔ سفر حج سے رک گئے، سفر حج سے رک گئے۔ دنیا یوں ہی نہیں عورتوں کو ننگا کر رہی ہے، دنیا یوں ہی نہیں مردوں کو معاذ اللہ کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ عورتوں کی محبت میں مبتلا کر کے یوں ہی مشن سے نہیں ہٹا رہی ہے، مقصد سے نہیں ہٹا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلم امہ کے جوان اپنے مقصد کو پہچان لیں گے اس دن دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو شراب و شباب میں مبتلا کر کے اپنے مقصد سے بیگانہ کر دو، تاکہ یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ اکبر ٹامختوئیاں کرتے رہے اور اپنے مقصد کو کبھی پہچان نہ سکے۔ مگر اے مسلم جوان، اپنی ذمہ داری کا احساس کر، اپنے کردار کو پاکیزہ کر، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر، اپنے دل میں سوز پیدا کر، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کر، اپنے خیال کی تطہیر کر۔ اللہ اکبر، دیکھ تو صحیح کہ کیسے بڑے بڑے کس طرح گندگی کے اندر اللہ اکبر ملوث ہوئے، صرف نگاہوں کی پاکیزگی نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں کی حفاظت نہ ہونے کی بنیاد پہ شیخ ابو بکر کو کہتے ہیں آپ لوگ جائیں اور حج کریں۔ اللہ اکبر، اور پھر یہ اس راہب کے پاس جا کر کے کہتے ہیں شیخ عبداللہ اذان کا جواب دے دیں۔ پھر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على درود شریف پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ ابو عبداللہ نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے کہا کہ جاؤ، میں حج کو اب نہیں آتا، تم لوگ جاؤ۔ آپ حج سے رک گئے، بدنگاہی کا وبال، آنکھوں کے غلط استعمال کا وبال، حد سے رک گئے۔ اور اس کے بعد صرف اسی پر بس نہیں، جب یہ خبر شاگردوں میں ہوئی تو سب رونا پیٹنا مچ گیا، آہو بکا کرنے لگے، بے چین ہو گئے۔ بہت سمجھایا، شاگردوں نے حدیثیں پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کی اور کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں آپ سفر حج سے رک رہے ہیں، اتنے بڑے قافلے کو، مریدین، خلفاء اور شاگردوں کے قافلے کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کیا کروں، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ اکبر، خدا کی شان، میں کیا کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا۔ اللہ نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا، کس آزمائش میں گرفتار فرما دیا، اور اس کے بعد پھر وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے رہ گئے۔ اور ادھر شیخ ابو عبداللہ اس عیسائی راہب کے پاس گئے اور وہاں پر جانے کے بعد کہنے لگے کیا یہ لڑکی تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے، تو کون ہے؟ اللہ اکبر، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، بغداد کا سب سے بڑا فقیہ، بڑا عظیم محدث، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو میں اسی کے ساتھ کروں گا، شادی اسی کے ساتھ کروں گا جس کو وہ پسند کر لے، میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، ادھر لڑکی سے اندر اس کا باپ سوال کر رہا تھا۔ خوبصورت ہوشیار لڑکی نے کہا وہ مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، اور میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی کے لیے ایک ہی شرط ہے، اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے، اگر وہ نصرانیت کو قبول کر لے تو اس کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، ادھر اس لڑکی کی زبان سے نکلا اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر اللہ اللہ، انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا میں عیسائی ہو چکا ہوں، میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی خوفناک منزل ہے، یہ کتنی دردناک منزل ہے۔ اللہ اکبر، زوال ایمان، بدنگاہی کا وبال، زوال
ایمان، نگاہوں کے غلط استعمال کی سزا، ایمان کا چھین جانا۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کو اور ہمیں کون سمجھائے؟ آج ہم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ وہ تو اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اللہ اکبر۔ جب کہا نا کہ میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی نے باہر آ کے کہا عیسائیت تو تو نے قبول کر لی ہے، اگر تم میرے جسم کی لذتیں چکھ کر پھر یہاں سے چلا گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے میری شرط ہے کہ میرا مہر یہ ہوگا، مہر میں یہ ہوگا کہ 1 سال تک تجھے یہیں رہنا ہوگا، اور جو میں سور چراتی ہوں خنزیر، تجھے وہ سور میرے ساتھ چرانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، میں سور چرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے باپ سے اتنی بات کر لے کہ وہ جب میں سور تیرے ساتھ چرایا کروں اور مہر کی ادائیگی میں سور چراؤں تو وہ تجھے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے نہ کہے، بلکہ میں تیرا چہرہ تکتا رہوں، ہر دکھ سہیں گے، ہر دکھ جھیل لیں گے، لیکن تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جس عصا کے سہارے کبھی سہارا لے کر حدیث پڑھی جاتی تھی، جمعہ کے خطبے دیے جاتے تھے، قرآن کی آیتیں جس عصا کا سہارا لے کر کے تلاوت کی جاتی تھی، واعظ و نصیحت جس عصا کو پکڑ کر کے کی جاتی تھی، آج بدنگاہی نے ابو عبداللہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ اسی عصا سے وہ سور کے بچوں کو کور کر دے، انہیں سمیٹ اسی عصا سے۔ یہ حالت ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی۔ یہ آج بدنگاہی کو معمولی گناہ سمجھنے والے، بلکہ گناہ بھی نہ سمجھنے والے کہاں ہیں؟ ذرا سوچو اور غور کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہ لوگ حج کو گئے، بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، بہت دعائیں کی، بہت آنسو بہائے، اور اس کے بعد جب واپس پلٹے اسی گاؤں سے، اسی شہر سے، تو دیکھا یہ سور چراتے ہیں، خنزیر چراتے ہیں، اس لڑکی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، کہاں وہ حدیث کی مسند، کہاں وہ شیخ القرآن کا خطاب، کہاں وہ محدث کا لقب، کہاں وہ فقیہ کا لقب، اور کہاں پر یہ منزل۔ اللہ اکبر۔ ان حالات کے اندر انہوں نے یہ منظر دیکھا، بہت روئے، بہت سمجھایا، آخرکار روتے رلاتے وہ واپس ہو گئے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے بغداد جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا بات بتائیں گے، لوگ کتنی باتیں کریں گے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے سارے مدرسے بند کروا دیے، ساری مسندیں اٹھوا دی کہ ایسا کرتے اہل علم، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری رونقیں روٹ گئی، علمی رونقیں بغداد معلیٰ کی سرزمین سے۔ اب مزید جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ کہتے ہیں سب کے دل پر غم تھا، بوجھ تھا، تکلیف تھی۔ ایسے میں ابھی بغداد معلیٰ قریب آ رہا تھا، ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی پیچھے سے سایہ نظر آتا ہے، آواز دیتا ہے رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ ہم ٹھہر گئے تو کیا دیکھا؟ وہ نہر میں غسل کر کے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد بلند آواز سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح سے وہ پڑھتے، ہم نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ ابو عبداللہ ہی تھے۔ ہم ان سے لپٹ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی، مرتد ہو گیا تھا، نصرانی ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، اب میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور پھر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مگر وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا، اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، اسے قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو اگر کوئی چوری سے توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو چوری کا طعنہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے تو بھی اس کو زنا کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی سود کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جب وہ پھر پچھلے گناہ کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی منڈانے سے توبہ کر لے، بے نمازی پن سے توبہ کر لے، جس جرم سے توبہ کر لے، پھر بھی طعنہ دیا جاتا ہے۔ سن لو، توبہ کرنے والے کو کبھی آر نہ دلانا، طعنہ نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آر دلا
दिलाता है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तकरार दिलाने वाले को मौत नहीं आएगी जब तक वो उसी गुनाह में मुब्तला होकर के जलील न हो जाए। क्योंकि वो लोग इल्म वाले थे, तकवा वाले थे। शेख अबू अब्दुल्ला की इस गलती पर उनको सीने से लगाया तौबा के बाद, और फिर उसी शान के साथ चले। मसनदें सजने लगी, मदरसे खोल दिए गए, सारे मामला भुला दिए गए। आखिरकार एक शागिर्द ने पूछा, हजरत आप एक लड़की के हुस्न में आखिर मुर्तद हो गए, वजह क्या थी? आपने कहा ना मेरे एक गुनाह की वजह से। ये तो बदनिगाही का गुनाह था, ये तो बहुत बड़ा गुनाह था, ये तो, लेकिन इस बदनिगाही में वो मुब्तला कैसे हो गई? इस बदनिगाही में वो मुब्तला कैसे हुए? क्यों मुब्तला हुए? वो कहते थे कि बस एक गुनाह था मेरी जिंदगी का जिसने मुझे बदनिगाही में मुब्तला किया। बदनिगाही ने मुझे जो वो इर्तिदाद की तरफ ले गया। तो लोग पूछते थे वो कौन सा गुनाह था जो आपको बदनिगाही तक ले गया, सफर हज से रोक गया, इर्तिदाद तक ले गया? आप इर्तिदाद तक पहुंचे। उस वक्त उन्होंने किसी को नहीं बताया। दिन गुजरते गए, एक दिन ऐसा हुआ मसनद सजी हुई थी, दर्स हो रहा था हदीस का। एक बुर्का पोश खातून आई और उसने पूछा क्या शेख अबू अब्दुल्ला यहाँ मौजूद है? लोगों ने कहा हाँ मौजूद है, मगर तुम कौन हो? उनसे कहो कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। इस्लाम कबूल करने की बात आई तो दरवाजा खोल दिया गया, बुर्का पोश आके बैठ गई। उसने इस्लाम कबूल किया, कलेमा पढ़ा और उसके बाद कहा अबू अब्दुल्ला मुझे पहचाना? कहा कौन हो तुम? उसने सारी दास्तान बताई, ये वही लड़की थी जो आई। अब क्यों आई हो? कहा मैंने तो इस्लाम कबूल किया। कैसे कबूल किया? कहा कि आप जब मुझे छोड़कर चले गए तो मैंने ख्वाब में देखा सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली की ज़ियारत की, और वो मुझसे कहते हैं ए लड़की दीन इस्लाम ही हक है, दीन इस्लाम ही हक है, दीन इस्लाम ही हक है। 3 बार उन्होंने कहा और कहा जा उसके हाथ पर जाकर इस्लाम कबूल कर ले। तो मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूँ, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूँ, मुसलमान हो गई हूँ। और मुझे ये भी कहा कि तेरी वजह से वो इतने बड़े फितने में मुब्तला हुआ, अब तू इस्लाम कबूल कर और जाकर के उससे निकाह कर ले ताकि तेरा हुस्न भी उसको नसीब हो जाए। उसने जो किया था वो तो पूरा हो गया, उसके साथ अल्लाह अकबर खुफिया तदबीर कर ली गई, मगर तौबा के बाद अब उसको इनाम ये मिले कि तू जाकर के उससे निकाह कर ले मुसलमान होकर। वो मुसलमान हो गई, निकाह हो गया। एक शागिर्द ने कहा हजरत सिर्फ इबरत के लिए बता दें, हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, खोज और तजस्सुस के लिए नहीं, सिर्फ इबरत के लिए पूछना चाहते हैं आखिर कौन सा वो गुनाह था जो आपको बदनिगाही तक ले गया और बदनिगाही आपको कुफ्र और इर्तिदाद तक ले गई? तो फरमाते हैं जब हम सफर हज में चले थे और इस गांव में पहुंचे तो जो ये लड़की का गांव था उस गांव में पहुंचे थे तो लोगों को हमने कुफ्र और शिर्क करते देखा, कुफ्र शिर्क करते देखा। तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कितना बड़ा मुत्तकी हूँ, कितना बड़ा पारसा हूँ, कितना बड़ा इल्म वाला हूँ, और ये सब बेवकूफ अहमक लोग शिर्क में मुब्तला है। मैं अपने तकवे पे घमंड कर रहा था और उन लोगों को गलत कामों से रोक नहीं रहा था। और फिर अल्लाह अकबर, एक ईसाई आया और आकर के मुझसे लिपटा और लिपट करके कहा कि मुझे भी मुसलमान बनाओ। तो मैंने कहा चल हट काफिर यहाँ से, और मैंने उसको धक्का दे करके भगा दिया और कहा मैं अल्लाह के नजदीक इतना मुकर्रब हो तो मुझसे लिपटना है? तो उसने जाते जाते कहा अबू अब्दुल्ला ये तो अल्लाह ही को पता है कौन अल्लाह के नजदीक मुकर्रब है और कौन अल्लाह के नजदीक मरदूद है। और कहते हैं कि वो गया फिर मुझे न मिला, लेकिन बाद में मुझे पता चला अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता की, वो मुसलमान हो गया और रात और दिन इबादत करने लगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपनी इबादत और अपने इल्म और अपने तकवा के घमंड की वजह से मुझे ये सजा दी कि मुझे बदनिगाही के वबाल में मुब्तला फरमाया, और उस बदनिगाही ने मुझे जो है वो इर्तिदाद तक के पहुंचाया। ये मेरी दास्तान है। अल्लाह अकबर, कितनी इबरत की बात है। अगर कोई वाकई मुत्तकी होकर तकवे पे घमंड करे, अगर कोई वाकई इल्म वाला होकर इल्म पे घमंड करे तो उसका ही अंजाम होता है। हमारे पास तो तकवा भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने आप पे घमंड करते हैं। अंदाजा फरमाए तो ये बदनिगाही का वबाल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے عاشقان رسول، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ یہ جو رات دن کا مشغلہ بنا رکھا ہے، گندی فلموں کو دیکھنا، جرائم کو دیکھنا، گندگی کو دیکھنا، یاد رکھیے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جانتے ہیں آپ نگاہ کے تقدس کی کتنی اہمیت ہے، نگاہوں کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ نے ابھی دیکھا بد نگاہی کا وبال ارتداد تک لے جاتا ہے، اور نگاہوں کی حفاظت دشمن کے گھر تک اسلام پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں سرکار غریب نواز کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رجب شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا داعی اعظم، ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ، ہندوستان کا سب سے بڑا داعی، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا، ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، جگر گوش ہے بطول، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، صاحب سیر الاقلام لکھتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے آپ نے سلام کیا تھا تو جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے بحر و بر کے مشائخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے یہ شان ہے غریب نواز کی، ہندوستان آئے، ہندوستان کے اندر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، لیکن دشمن کامیاب نہ ہوا۔ دشمن کا آخری حربہ یہ تھا کہ معین الدین کو ہم کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پا رہے، ایک کام کریں، ان پہ جادو کرنا۔ جادو کا سہارا لیا اور بادشاہ وقت نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلا کر کہا اس پہ جادو کرو۔ اس نے جادو کے سارے جنتر منتر استعمال کر لیے، سارے جو ہے وہ اس نے اپنے طور پر جو بھی منتر جانتا تھا سب استعمال کر لیا، سانپ پھینکے، رسیاں بن گئی اور پتھر پھینکا رک گیا، بہت کچھ کیا۔ آخر میں بادشاہ نے پوچھا اس پر جادو اثر کیوں نہیں چلتا، اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جادوگر ڈھونڈ کے لائے تو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے، اس کی آنکھوں میں اس طرح طہارت ہے، اس کی آنکھیں اس قدر صاف و شفاف ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم پر غلط نظر نہیں ڈالی۔ یہ آنکھوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو کسی عورت کے سامنے کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ناپاک اور آوارہ کر دیں تو ہم اس پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بادشاہ وقت نے سوچا، اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا غریب نواز کو، ہمیشہ سے اہل باطل نے اہل حق کی برابری کا دعویٰ کیا، یہ بڑوں کو اپنی طرح سمجھنے کا خط تو ہمیشہ سے اہل باطل میں رہا ہے، تو اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، اگر موم آگ کے قریب جائے گا پگھل جائے گا، اب نہیں پگھلتا کم سے کم نرم تو ضرور ہو جائے گا۔ بس یہی ہوا، اس نے چند لڑکیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا ہندوستان میں بیٹھا ہوا وطن سے اتنے دور ایک فقیر ہے اور درخت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، جاؤ جا کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے بے نقاب کر دو تاکہ اس کی آنکھیں آوارہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے، منقول ہے کہ لڑکیاں گئی پازیب بجاتے ہوئے تھک گئی، تھک کر واپس لوٹی تو پوچھا کیا ہوا، تو کہا پتہ نہیں اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے خدا جانے کس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کے جب وہ بڑی تو بادشاہ نے غصے سے کہا تم ناکارہ نکمی ہو، جاؤ تم نے کامیابی حاصل نہیں کی، یہ کام میری بیٹی کرے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجنوں بادشاہوں کا تخت پلٹنے والی میری چتر چالاک بیٹی، جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے۔
کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی تصویر کھینچی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی آنکھیں کیا نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے، اس کے بال کیا سنبل کا پودا نظر آتا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی کنول نے آنکھ کھولی ہو، اس کے ہونٹ کیا گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی، اس کے چہرے کی سرخی لال بدخشاں کو دعوت مناظرہ دیتی تھی، اس کے حسن اور جمال کو اگر ہندوستان کا کوئی شاعر بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح لکھے اور اس کے بالوں کو متھرا کی شام قرار دے، اتنی خوبصورت تھی، تتلیوں کا باغپن اس کے چنچل پن میں موجود تھا۔ جب وہ غسل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے انا ساگر کے کنارے تک جاتی تھی تو ہزاروں منچلے اپنے دل پکڑ کر کے تھام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کو کہ حسن کو بادشاہ نے اپنی سلطنت حکومت بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ خوبصورت سی لڑکی گئی اور جانے کے بعد غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی، بازے بجانے لگی، بازے بجا بجا کر تھک گئی، اور جب تھک گئی اور غریب نواز نے جو وہ اپنا چہرہ نہیں اٹھایا، بابا قطب الدین بختیار کاکی بیان کرتے ہیں، سب سنابل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جب آنکھ کھول کر کسی کو دیکھ لیتے تو اسے مقام ولایت عطا فرما دیتے۔ کہ جس کو دیکھ لیا اس کو مقام ولایت عطا کر دیا۔ ایک جملہ یہاں پر میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ لیتے ہیں مقام ولایت عطا کرتے ہیں، تو ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کی نگاہوں کی تاثیر کا عالم ہے۔ راجہ کا ہندوستان، راجہ کا ہندوستان، جب غریب نواز کی نگاہ کا پروردہ بگڑ نہیں سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے سنوارے جانے والے اصحاب کیسے بگڑ سکتے؟ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں تن من دھن تیرے قدم پر بارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی۔ نگاہ غریب نواز پر اعتماد ہے، نگاہ مصطفیٰ پر بھی تو اعتماد کرو۔ نگاہ غریب نواز جب محفوظ بنا سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے سرکار غریب نواز کی نگاہوں کی، آنکھیں بند کر کے رہتے تھے اور جب آنکھیں کھول کے جس کو دیکھ لیا مقام ولایت عطا کی۔ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، پازیب بجانے والی لڑکی پازیب بجاتی ہے، جب نازک پنڈلیاں پازیب بجاتے بجاتے تھک گئی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ناکامی کا اندھیرا چھانے لگا، سوچا جا کر باپ کو جواب کیا دوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں گردن ہی اتار دی جائے۔ تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے۔ آپ نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ صوفیہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی عاشق مراقبہ کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس کی 2 مصروں میں عکاسی کی، کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں۔ جب عاشق نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تصور یار میں تو اس کا جسم کہیں اور ہوتا ہے مگر دل میں تصویر یار ہوتی ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمی نے بھی فرمایا، تصویر یار کہاں کہتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، اور کہتے ہیں
اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار، کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں، اللہ اکبر۔ لیکن آنکھوں میں تصویر یار اسی کی کھنچتی ہے جس کی آنکھوں میں تقدس ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں پارسائی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں حفاظت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں حضور کا دیدار کریں، ہم نے کہا نگاہوں کے تقدس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دیدار رسول کا؟ جو اپنی نگاہوں کو سب سے بند کر لے یار تو پھر اس کو ہر جگہ نظر آتا ہے، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس لڑکی نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے لایا گیا تھا، حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا، بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا تقدس بیٹی کی طرح کیا جاتا ہے۔ غریب نواز نے اپنی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا بیٹی اسلام اس طرح کسی اجنبی مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا، پہلے چادر اوڑھ لو پھر بات کریں گے۔ غریب نواز کی زبان سے بیٹی سن کے اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے، میرا باپ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زانی ہوتے ہیں، عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ لیکن دشمن کے لیے بھی کتنے خوبصورت جملے تھے، یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ کہتا ہے، فرمایا تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اسلام ہے۔ اس لڑکی نے کہا اگر یہی اسلام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اس اسلام میں داخل کریں، کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل۔ اندازہ نگاہ کا مس یوز کسی کو مرتد بنا رہا ہے، نگاہ کی پاکیزگی دشمن کے گھر تک اسلام پہنچا رہی ہے۔ آئیے اسی لیے ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں، نگاہوں کا غلط استعمال کرنے سے بچیں۔ انشاءاللہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کی بشارت ہے ان کے لیے جو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگوں نے نگاہوں کی اتنی حفاظت کی، حضرت سیدنا داؤد طائی کے گھر میں چھت نہیں تھی اوپر، 40 سال تک اسی گھر میں تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں، اس نے کبھی اوپر دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے میں نے کبھی اوپر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔